کہ اگر کسی شخص کو حق اور باطل کی پہچان میں کنفیوژن ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے، باطل کون سی چیز زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہتا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ یقیناً حق ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی دولت، جتنا پیسہ دو چیزوں کو خرچ کرنے میں صرف ہو رہا ہے، دو چیزوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے میں لگ رہا ہے، اتنا پیسہ کسی چیز پہ نہیں لگ رہا۔ وہ جتنی محنت کرنی چاہیے، میرا خیال ہے مجھ سمیت اتنی محنت نہیں کی جا رہی، میں بھی نہیں کر رہا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک معاشی نظام کہ پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے جائے، غریب کی غربت ختم نہ ہو، دولت مند زیادہ سے زیادہ دولت مند ہوتا چلا جائے، اور دوسرا ہے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینا۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، قرآن مجید بار بار ایک بات کو بیان کرتا ہے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ مجھے شروع میں اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی دھمکیاں کیوں دیتے ہیں۔ وہ دھمکی کیا ہے کہ میں تم سب کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں، تم سب کو عذاب میں ہلاک کر دوں، یہ کام مجھ پہ بھاری نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، میری طاقت اور قدرت میں ہے، یہاں طاقت اور قدرت کا ذکر نہیں کیا۔ بعض چیزیں انسان کے طاقت اور قدرت میں ہوتی ہیں، لیکن وہ کرتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی طبیعت پہ یہ چیز بہت بوجھل ہوتی ہے، طبیعت ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا انسان۔ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے، ایک شخص آپ کا قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے، آپ کو وہ تنہائی میں ملتا ہے، آپ اگر اسے قتل کر دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ کے پاس طاقت اور قدرت تو ہے، لیکن عز علیک ھذا الامر، عزیز کا معنی یہ کام آپ کی طبیعت پہ شاق گزرے گا کہ یار میں پیسوں کے مقابلے میں ایک انسانی جان کو کیوں قتل کر دوں، اتنا بڑا قصور تو نہیں ہے اس کا، اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے اس کی۔ تو یہ چیز انسان کی طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے۔ بھائی سزا کا مستحق ہو بھی تو دل نہیں مانتا اس کام کے لیے۔ بعض دفعہ بہت سارے لوگ سزا کے مستحق ہوتے ہیں، حکومت کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ ان سب لوگوں کو سزا دے، لیکن گورنمنٹ یہ کہہ کے چھوڑ دیتی ہے کہ ہم اتنی ساری پبلک کو پنشمنٹ نہیں دے سکتے، اتنے سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو گناہ سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا بھائی جو گناہ کر رہا ہے اس کا بائیکاٹ کرو، تو لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں، بھائی کوئی ایک آدمی کر رہا ہوتا تو ہم بائیکاٹ کرتے، یہاں تو سارے اس جرم میں مبتلا ہیں، کس کس کا بائیکاٹ کریں۔ تو طبیعت پہ یہ چیزیں کیا گزرتی ہیں، شاق، جس کو اردو میں کہتے ہیں شاق گزرتا ہے مجھ پر۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب لوگ اللہ کے نافرمان بن جائیں، تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے طاقت اور قدرت ہے کہ میں سب کو سزا دوں، سب کو آگ میں ڈال دوں، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ میری طبیعت پہ شاق نہیں گزرے گا یہ عمل، یعنی مجھے یہ نہیں لگے گا کہ اتنے سارے لوگوں کو کیوں عذاب دوں میں، چلو دو چار ہوتے۔ یہ بہت زبردست دھمکی ہے۔ یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں پھیل گیا ہے، ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بے غیرت بن چکی ہیں، کوئی باپ پوچھنے والا نہیں، کوئی بھائی پوچھنے والا نہیں۔ پہلے شادی بیاہ میں ناچ گانے ہوتے تھے، بھنگی چمار قسم کے لوگ ان کی عورتیں ناچتی تھیں، لوگ برا سمجھتے تھے کہ یہ بھنگیوں کا خاندان ہے، ان کی عورتیں مردوں کے سامنے ناچتی ہیں، میراثی ہیں، ڈھولکی ہیں، خاندانی لوگ نہیں ہیں۔ لیکن اب یوٹیوب کی دنیا جب سے عام ہوئی ہے، سارے ڈھول کی میراثی نکل کے بولو، آپ کو نہیں پتا ڈھول کی میراثی کسے کہتے ہیں؟ سارے ڈھول کی ایکسپوز ہو رہے ہیں،
بتا رہے ہیں کہ ہمارا خاندان یہ ہے، ہماری خاندانی روایات یہ ہیں۔ جو کام اداکاراؤں کا ہوا کرتا تھا وہ گھر گھر میں، کزنیں ناچ رہی ہیں اپنے کزن کے سامنے، بہنیں ناچ رہی ہیں بھائیوں کے سامنے، تو ایک چیز پھیلتی جا رہی ہے، روک ٹوک نہیں ہے، روک تھام نہیں ہے۔ جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، اس کو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے، ایسا اس کو پسے پش ڈالا ہے، جس کا یوٹیوب چینل نہ چل رہا ہو اپنی خوبصورت بیوی کو لے آئے گا وہ چلانے کے لیے۔ جس کا چینل نہ چل رہا ہو نا، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کو لے آئے گا۔ ایک بہت بڑی بھول انسان سے ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بری ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا۔ کل مجھے کسی نے بتایا کہ دنیا میں جو سب سے ٹاپ لسٹ کروڑ پتی ارب پتی لوگوں میں، مالدار لوگوں میں جو اشخاص ہیں، ان میں زیادہ تر ایتھیسٹ ہیں، ان میں زیادہ تر کیا ہیں؟ خدا کے منکر۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہم تو انکار کرتے ہیں خدا کا، اس کے باوجود ہم اتنے خوش کیوں ہیں؟ ہمارے پاس اتنی دولت کیوں ہے؟ ہم سے خدا انتقام کیوں نہیں لیتا؟ ہم سے چھین کیوں نہیں لیتا دولت؟ یہ وہی احمقانہ قسم کا سوال ہے جس سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ ہر پیغمبر کو یہ طعنہ دیا گیا، ہر پیغمبر کو قوم کے گناہگار لوگوں نے، بے حیا لوگوں نے اور خدا کے باغی لوگوں نے ایک ہی طعنہ دیا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ مسکین کیوں ہیں، غریب کیوں ہیں؟ اور اگر خدا ہم سے ناراض ہے تو ہم خوشحال کیوں ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ اور قرآن نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ۔ یہ بے وقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دولت اور اولاد دے دی، ان کو مضبوط کر دیا، تو کیا ہم ان سے خوش ہیں؟ اور کیا ہم ان کو ان کا اجر دے رہے ہیں دنیا میں؟ بل لا یشعرون، اللہ کہتے ہیں نا نا نا، ان کے جو اوپر کا چیمبر ہے وہ کام بولو نہیں کرتا۔ یہ ایگزامینیشن ہال کو، امتحان گاہ کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو امتحان گاہ ہے۔ ایک آدمی امتحان گاہ میں بیٹھا ہو، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہو، پیپر حل نہیں کر رہا، پانی مانگ رہا ہے تو پانی مل رہا ہے، چائے مانگ رہا ہے تو چائے مل رہی ہے۔ لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے تو بیٹھ کے پیپر حل کر، تیرا فیوچر تاریک ہے۔ وہ جواب میں کہتا ہے کہ فیوچر تاریک ہوتا تو حال میرا پریزنٹ بھی تو برا ہوتا، وہ تو بہت اچھا ہے۔ دیکھو جتنے سکون سے میں بیٹھا ہوں، وہ جو پیپر دینے والے لوگ ہیں ان کی کیسے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو اس بیچارے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا جس کو دولت کی نشے نے بگاڑ دیا؟ مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، پیپر حل نہیں کر رہا اور کہہ رہے میری ساری ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں تو میں تو خوش ہوں۔ اور وہ دیکھو جو پیپر حل کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کے پسینے کیسے چھوٹ رہے ہیں۔ اسے تو نہ چائے کا ٹائم مل رہا ہے نہ پانی کا ٹائم مل رہا ہے۔ اس کا مطلب میں کامیاب ہوں۔ کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا تو اسے کیا کہے گا کہ بھائی تیری اوپر کی کھوپڑی کام بولو نہیں کر رہی۔ تو ایگزامینیشن ہال کو سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے۔ دیکھو تم مسجد سے باہر نکلو گے نا یا مدرسے سے باہر نکلو گے، دو ہی جگہیں ہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ سکھایا نہیں جاتا۔ ہر جگہ دولت، شہرت، پیسہ، عیاشی، یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے، کالجز میں یہ سکھایا جا رہا ہے۔ زیادہ زیادہ نماز کا ٹائم دے دیا جاتا ہے، بس ایک مسجد بنا دی ہے، چلو جی جس نے نماز پڑھنی ہے یہاں پڑھ لیں۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، پیغمبر نے کیا کہا کہ جو رب تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کو تم نے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیے، اگنور کیا اس کو۔ کس قدر شدید وعیدیں مرد اور عورت کے اختلاط پر۔ کیسے سورہ نور میں اللہ نے عورت کے لیے پردے کے حکام نازل کیے۔ ہم تو اس کو رو رہے ہیں کہ گھروں میں بھابیاں پردہ کریں دیور سے، جیٹ سے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ لیکن آپ ماحول دیکھو، ایسا بند ٹوٹا ہے بے حیائی کا، ایسا ٹوٹا ہے۔ پہلے تو لوگ تھوڑا سا کمنٹس میں نیچے نیگیٹو کمنٹس کر دیا کرتے تھے کہ اپنی بیوی ہمیں کیوں دکھا رہا ہے تو اپنی جوان بیوی، اب وہ بھی نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ بھابی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ خوب سمجھ لو ایک ایک جملہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے نا،
یہ نوٹ ہو رہا ہے کس کے دربار میں؟ اللہ نہیں چھوڑے گا. گناہ کرنے والا اور گناہ کو پروموٹ کرنے والا اللہ کی نظر میں بولو برابر ہیں. آپ بولو کہ بھئی یہ بھابھی بہت پیاری ہے، ان کو چھپاؤ، ہمیں کیوں دکھا رہے ہو اپنی بیوی؟ پیسہ ہی سب کچھ ہے بھائی. صرف پیسہ اگر آپ نے کمانا ہے، آپ ایک بندوق اٹھاؤ، ڈکیتیاں شروع کر دو. ڈاکو نہیں کماتے کیا پیسہ؟ مگر عزت بھی بیچتے ہیں، غیرت بھی بیچتے ہیں. تو اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں جس کی پیشگوئی کر چکے ہیں، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مرد کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. میرے اس بیان کو بھی غلط رخ دیا گیا. کسی لیبرل صاحب نے میرا یہ بیان چلایا کہ یہ دیکھو عورتوں کو برا کہہ رہے ہیں، عورت کو کہہ رہے ہیں فتنہ. عورت کو فتنہ اس سینس میں نہیں کہا گیا کہ وہ آپ کی بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے. عورت کو فتنہ اس سینس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے، آپ یہ باؤنڈری کراس کرتے ہو حلال و حرام کی، تو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز کون سی چیز ہے؟ وہ عورت ہے. جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ ہو کے لا رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے، تو فتنے میں تو پڑ گئے وہ. ایک بات کا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں عزم کریں، یا جو بھی بیان سن رہے ہیں، دیکھو انسان کی شرافت اس کے کیریکٹر کا پتہ اس کی نظروں سے چلتا ہے. جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا، 2 نمبر آدمی 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے اس کا، اور عورت کو تو زیادہ جلدی پتہ چلتا ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا، میرے پاس تو کیسز آتے ہیں نا، بیسیوں قسم کے واقعات آتے ہیں. میرے پاس جو واقعات آتے ہیں اگر میں سارے آپ کو بتانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے. اب بولے گا یہ وہ کیا رہا ہے. نفسیاتی کیسز بھی بہت آتے ہیں، وہ ایسے ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں کہ آپ خود پاگل ہو جاؤ گے. اب میں بتاؤں گا نہیں، وہ پھر وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے. یعنی میں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ جس کو دنیا میں کوئی غم نہیں ہے نا، وہ سب سے زیادہ ڈپریشن کا مریض ہے. تھوڑا بہت غم لگا کے رکھنا چاہیے تاکہ اسی میں الجھا رہا ہے آدمی، وہ چھوٹا غم ہوگا. خدا کی قسم اگر آپ کی زندگی سے اللہ نکل گیا نا، اس سے بڑی ٹینشن دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے لوگوں سے. سب کچھ ہو گئے بھی ٹینشن میں تو کیوں ہے بھائی؟ حیرانگی اس پہ ہوتی ہے. ٹینشن لے بھی رہا ہوتا ہے، ٹینشن دے بھی رہا ہوتا ہے. اس لیے نا چھوٹے موٹے غم سنبھال کے رکھا کرو، فائدہ ہوتا ہے. صحت بھی صحیح رہتی ہے اس سے. تھوڑی سی ٹینشن میں اسی میں مشغول رہتا ہے آدمی. جیسے غربت ہے، تھوڑی سی ٹینشن ہے نا، یہ لگی رہے اچھا ہے. جب پیسہ آ گیا نا تو بڑی بڑی ٹینشن ہے، پھر وہ خاندانی قسم کی ٹینشنیں پالو گے. اگر بغیر دین کے آیا، دین کے ساتھ آئے پھر نہیں ہے. غریبوں کی ٹینشنیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، مالداروں کی ٹینشنیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام آدمی تو ٹینشن سن کے پاگل ہو جائے. ان کے غم بہت بڑے بڑے ہیں. یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں میرے بھائی، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں. شکر کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بقدر ضرورت روزی مل گئی نا اور قناعت کی توفیق مل گئی، حدیث کا مفہوم ہے سب سے زیادہ خوش قسمت ہے وہ. تو میں واقعہ کیا سنا رہا تھا، ایک دماغ سے نکل گیا. ایک واقعہ آیا تھا دماغ میں. آپ لوگ بھی میری طرح ہی ہو، فارغ بالکل. بات چل رہی تھی نا جی، بے حیائی کی بات تو چل رہی تھی. ایک واقعہ آیا تھا جواب، چلو خیر جی. ہاں صحیح، اب یاد آیا مجھے. ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو ٹھرکی مرد ہوتے ہیں نا، ٹھرکی مرد، دوسروں کی عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے جن کو، دل میں آج سے عزم کر لو کہ کردار کا 1 نمبر بننا ہے. دیکھو کردار کا 2 چیزوں سے پتہ، 3 چیزوں سے پتہ چلتا ہے، 2 بھی نہیں بلکہ اصل میں وہ 2 ہی چیزیں ہیں، لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. انسان میں خیانت نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ کیا نہ ہو؟ خیانت نہ ہو. اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی. 2 نمبر آدمی نا، 2 نمبر، چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو، 2 نمبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمارے ہاں 2 نمبریاں بہت ہیں، خیانتیں بہت ہیں. خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی، آپ پہ ٹرسٹ کر کے، آپ پہ اعتماد کر کے،
کہ ایک نمبر آدمی ہے، آپ نے اسی کی چیز دبا لی یا اسی میں سے چوری کر لی، بہت بڑا جرم ہے یا نہیں؟ ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو، آستین کے سانپ بن رہے ہو۔ اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو، اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں، اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر بولو مت دے۔ لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات، ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا، ہمارے گھر آیا، میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا۔ آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں نا، گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے، اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا۔ اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے، جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، ان سے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو۔ دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی ہے۔ انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، غیرت گئی بھاڑ میں۔ ہم بھی کیا بن رہے ہیں بولو نا، انگریز۔ ہمارے حکمرانوں کا بھی ہدف وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہدف ہے، یونیورسٹیوں کا بھی وہی ہدف ہے، کالجز کا بھی وہی ہدف ہے۔ تو غیرت ویرت یہ کچھ دنوں میں ڈکشنری سے یہ الفاظ نکل جائیں گے، لوگ پوچھا کریں گے یار یہ ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے حیا شرم غیرت، یہ کیا ہے؟ تو کہیں گے اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے، کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے، ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی۔ یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے، سمجھ رہے ہو؟ یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے، ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں، انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے۔ ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے، وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے ہیں، نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے، اب کیا پیدا ہو رہا ہے؟ نر مادہ۔ نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے، مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے۔ جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں۔ نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں، وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے۔ گدھا دیکھتا ہے، گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں؟ تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں، جو سوسائٹی، سائنسدان تو ہوں گے، اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے، اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے یہ۔ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے۔ انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے۔ انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو، پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو۔ یہ مہذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں، چاہے وہ زنا کرتا ہو، ہومو سیکسولیٹی میں مرتکب ہو، اس سے ان کی صحت پہ کوئی ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، رشتہ داری توڑتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسانوں کی نظر میں ایک عورت 1 مہینے میں 100 دفعہ زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، وہ غیر مہذب نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے یہ۔ اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے۔ اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے، لیکن نہ 2 نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں، تو اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے۔ اور جو پہلا ہے وہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں، اخلاق اور تہذیب کا کرائیٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو۔ آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے، انسانوں سے پوچھ رہے ہو، کلچر سے پوچھ رہے ہو، آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو۔ کلچر غلط سمت میں لے کے، کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میرے پاس کچھ دن پہلے باہر سے لوگ آئے، کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کسی دوسرے کنٹری میں رہتے تھے، میں نام نہیں لوں گا ملک کا، ترقی یافتہ ملک میں رہتے تھے، کہہ رہے بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن۔ میں نے کہا زندگی میں ایک دفعہ کبھی پٹے ہیں آپ سے؟ کہہ رہے نہیں، وہ ڈپریشن میں تو جائے گا بھائی بچہ، یہ کوئی نیچرل لائف تو نہیں ہے کہ باپ سے نہ ایک دفعہ تھپڑ کھایا ہو زندگی میں، اس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ تھپڑ کھایا ہو، بلا وجہ جا کے نا بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں،
نہ کبھی اونچی آواز سے بات کی ماں باپ نے بچوں کے سامنے، ڈانٹنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بچہ باپ ہے، اور باپ کیا ہے؟ نیچرل جو ہے نا، نیچرل، سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے، بچہ بعد میں. اگر کسی قوم میں بچہ پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہونا شروع ہو جائے، یعنی اولاد باپ ہو اور باپ کیا ہے؟ اولاد ہے، تو یہ نیچرل ہے؟ بولو نا. تو ڈپریشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کو بھی ڈپریشن ہوگی اور اولاد کو بھی. جس کو باپ بننا چاہیے تھا وہ بیٹا بنا ہوا ہے، جس کو بیٹا بننا چاہیے تھا وہ باپ بنا ہوا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ بلا وجہ بچے کو تھپڑ لگاتے جا کے. کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسی اسٹیج آتی ہے کہ انسان کو بچے پہ غصہ آ جاتا ہے، اس کی تربیت کے لیے اس کو سمجھاتا ہے، پابندی ہے سمجھانے پر. تو میرے بھائی، جو سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی تم اس کو فالو کر رہے ہو یار، تمہیں کیا ہو گیا؟ میرے بھائی، پڑھے لکھے لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے، کیوں اس سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا فطور ہے کہ اگر وہ خراب ہے تو اتنی ترقی کیسے کر لی. بھائی، یہ ترقی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے، یہ خراب نہ ہوتے تو اور آگے نکل جاتے. اس ترقی کا خرابی سے تعلق نہیں ہے. دنیا میں ایسی قوموں نے بڑی ترقی کی ہے جو 6 مہینے نہاتے نہیں تھے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، ترقی بہت کی ہے انہوں نے. کیا ہم یہ کہیں گے نہ نہانے کی وجہ سے کی ہے کہ میں بھی نہانا چھوڑ دوں؟ نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں. دنیا میں خوشبو کی صنعت میں سب سے زیادہ ترقی اس قوم نے کی ہے جن کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تھی. اب آپ کو، میں چونکہ عطر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لہذا میں بھی سب سے پہلے بدبو گٹر میں 6 مہینے گزاروں گا تاکہ میری بدبو کے ببوگوں سے پورا محلہ پریشان ہو، پھر میں خوشبو کی صنعت میں ترقی کروں گا. جو عقل وحی کی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا، جس میں قرآنی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو، وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے. کامیابی جس پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں، مجھے اپنا، جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا، مجھے میٹرک کا رزلٹ یاد آتا ہے. میں نے میٹرک میں حسب معمول شرارتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا. ہم لوگ شرارتی تھے 1 نمبر کے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. غلط قسم کی شرارتیں نہیں تھیں، کوئی غیر اخلاقی. دل چاہتا تھا کہ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کیا جائے، کیونکہ سچے پاکستانی ہونے کی دلیل ہے. تو مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میٹرک میں کوئی اچھے نمبر آئیں گے میرے، اور نقل بھی نہیں کرنی تھی. یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا وہی نقل پھرے ورے نہیں چلانے. گھر سے صلواتیں شروع ہو چکی تھیں کہ اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں آئے. امتحان کے دنوں میں پھر ہم پر ایک ٹینشن مسلط ہوتی تھی کہ یار اب کچھ پڑھ لو، پورے سال تو کھیل کود میں گزارا ہے، شرارتوں میں، مستیوں میں. اب ایک گھر والوں کا دباؤ بھی ہوتا تھا. تو بالکل امتحان جب سر پہ کھڑا ہوتا تھا پھر پڑھنے کی کوشش شروع کرتے تھے. یہ ہو کیا رہا ہے، کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے اپنا دن کہ میٹرک کا جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو میں نے کہا میرا تو پتہ نہ صاف ہو جائے کہیں. تو میرا B گریڈ آیا اور بڑی اچھی پرسنٹیج تھی. A گریڈ تو نہیں لیکن B. میں بہت خوش تھا اس دن. حالانکہ یہ بہت وقتی یہ خوشی ہے، یعنی اگر آپ فیل بھی ہو جاتے تو 1 سال سپلیمنٹری میں آپ ٹرائی کر لیتے، یا اگلے سال دوبارہ دے دیتے. گھر والوں سے تھوڑی سی صلواتیں سننے کو ملتی نا، کھانا پینا بند تھوڑی ہونا تھا، وہ اسی طرح چلتا رہتا. اور اگر گھر والوں کی ٹینشن سے بچنا ہے تو دوبارہ فیل ہو جاؤ، پھر اگلے سال پھر فیل ہو جاؤ، تو گھر والے خود ہی بیزار آ کے کہتے ہیں کچھ اور کر لے بھائی. جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن دے نا وہ کام بار بار کرو، اگلا خود پریشان ہو کے آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا. اصول یاد رکھو. دوسری شادی کر لی، مصیبت میں آ گئے، صلواتیں گالیاں تیسری بھی کر لو، مزید گالیاں پڑ رہی ہیں، مزید ڈپریشن میں جا رہے ہو، ٹینشن میں ایک اور کر لو، جیسی کی تیسی. لوگ خود ہی بیزار آ جائیں گے، یہ بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ.
تو لوگ آپ کا کانفیڈینس چیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کتنا ڈھیٹ ہے. تو ایک دفعہ فیل ہو گئے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ٹینشن پارسل کرو، خود ٹینشن نہ لو، تو دوبارہ بھی فیل ہو جاؤ. خیر ہمیں توقع نہیں تھی، بہت اچھے نمبر آ گئے تو بڑی خوشی ہوئی. تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے. آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب کو؟ تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ یار کتنی خوشی تھی، حالانکہ وہ تھوڑے دنوں کی ہے. کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ فیوچر اگر فیل ہو رہے ہیں تو ہمیشہ کا فیوچر تباہ ہو گیا. او بھائی سپلیمنٹری میں دے دینا، اگلے سال دے دینا، اگلے نہیں تو اگلے سال، ایک سال ضائع ہو جائے گا نا. اور پھر دنیا میں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے تعلیم تھوڑی ہے. آپ تو ماشاءاللہ باڈی بلڈر ہیں، آپ جم چلا رہے ہیں نا، تو اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے؟ بالکل بھی نہیں. اگر یہ پڑھے لکھے زیادہ پڑھ لیتے تو یہ جو ابھی ان کو عزت یا ترقی ملی ہے، صحت ہی نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات ہے دنیا میں، دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے. ایک آدمی جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو یا کوئی بہت بڑی فلم ہو، صحت اچھی نہیں ہے، اس سے وہ ٹماٹر بیچنے والا زیادہ اچھا ہے جس کی صحت اچھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو صحت اچھی ہے نا، جو ٹماٹر بیچ رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے. میں تبھی تو لوگوں سے کہتا ہوں، میں جب گاؤں دیہاتوں کی زندگی کو دیکھ کر آیا، میں نے دیکھا 100 سال لوگوں کی عمریں ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، چکی ان کی پانی سے چلتی ہے، آرگینک گندم خود اگاتے ہیں، خود کھاتے ہیں. ٹریکٹر ان پہاڑوں پہ چل نہیں سکتے، بیل سے ہل چلاتے ہیں. ان کو تمام لذتیں ان پہاڑوں میں حاصل ہیں جو ہمیں آج ترقی کے دور میں بھی حاصل نہیں ہیں. ان کی عمریں بھی اچھی، ان میں کوئی ڈپریشن کا مریض نہیں ہے، اور ان کی اولادیں بھی زیادہ، ان کے بچے بھی ماں باپ کا بہت احترام کرتے ہیں. ان کے ہاں اولادوں کے وہ مسائل نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں. آج تو باپوں کو یہ شکایت، بیٹا ہماری سنتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، ماں کو شکایت، وہاں یہ شکایتیں بھی نہیں ہیں. تو میں ان علاقوں میں جا کے کہتا ہوں یار اس ترقی کا، ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے انسان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا. مثلا یہ لائٹ نہ ہوتی تو اندھیرا ہوتا، سو جاتے، صبح اٹھتے جلدی اٹھ جاتے، صحت اچھی ہوتی، خراب ہوتی، اچھی ہو جاتی. فارمی مرغیاں نہ ہوتی تو یہ بھول ہے کہ ہمیں مرغی کھانے کو نہ ملتی، یہ غلط سوچ ہے. دیسی مرغیاں اتنی زیادہ ان کی پروڈکشن ہو جاتی کہ وہی ہمیں کھانے کو ملتی. اس کی میں ایک دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں. جب تک مچھلی کی فارمنگ شروع نہیں ہوئی تھی، سمندر کی اور دریا کی آرگینک مچھلی بہت ملتی تھی، ہمیں بہت ملتی تھی. سمندر رزق کے دروازے اس نے کھولے ہوئے ہیں، وہ دے رہا ہے، نکالو کھاؤ. ایک فلسفہ گڑھا گیا کہ یہ جو آرگینک مچھلی ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اصل میں یہ بزنس کے نقطۂ نظر سے فارمنگ شروع کی گئی ہے. یار اس کی آواز کنٹرول کریں، میرے کان گونج رہے ہیں قدیر بھائی. بزنس کے نقطۂ نظر سے یہ فارمنگ شروع کی گئی ہے، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب تاجر کو سستے میں اتنی زیادہ مچھلی وہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ آرگینک کی طرف جانا اس نے چھوڑ دیا. اس کی پروڈکشن ویسے ہی کم ہو گئی. اب لوگ سیٹ ہو جائیں گے کس پہ؟ آہستہ آہستہ فارمی مچھلی پہ سیٹ ہو جائیں گے. جب فارمی مچھلی پہ سیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ آرگینک بھی وہ ہو جائے گی ونس اپون اے ٹائم کہ ہمارے باپ دادا سمندر سے مچھلی پکڑ گئے یا دریا کی اوریجنل مچھلی پکڑ کے کھائے گئے. حتیٰ کہ اب آپ فشری جاؤ گے نا، وہاں بھی آپ کو فارمی مچھلی مل رہی ہے. تو سمندر کے کنارے بھی آپ کو سمندری نہیں مل رہی. تو ہم نے گاؤں دیہاتوں میں بھی وقت گزارا ہے جو فارمی مرغی جانتے نہیں تھے، لیکن وہ دبا کے دیسی مرغی کھاتے ہیں. جب کہو کھلائیں گے وہ، اس لیے کہ لوگ پھر پالتے ہیں. تو اگر یہ سائنسی ترقی نہ ہوتی، ہم دیسی مرغیوں پہ سیٹ ہوتے، ہم دیسی گندم پہ سیٹ ہوتے، یہ جو کھاد والی
यूरिया वाली गंदम में ये ना होती, बहुत कुछ होता। खैर अभी क्या रोना रोए बैठ के आदमी, आप लोग कहेंगे क्या दीनी बातें हम सुनने आए हैं, मुफ्ती साहब ने क्या मुर्गी और अंडों की बातें शुरू कर दी। तो जी नाम अमल सीधे आते हैं यार। मैं बात कहां से यहां से इधर से हमने ट्रैक बदला कैसे ना, नहीं वो तो है। हाँ मैं रिजल्ट की बात कर रहा था कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि एजुकेशन अच्छी चीज है, हासिल करनी चाहिए, इससे इंसान पढ़ा लिखा आदमी, मेच्योर आदमी, बहुत कुछ होता है, लेकिन इसको भी अपने सर पे बहुत ज्यादा मुसल्लत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या है? सेहत। अगर आप कोई चीज अपने ऊपर मुसल्लत कर लोगे तो आपकी सेहत गई भाड़ में, नहीं तेल लेने। समझ रहे हो ना? मुसल्लत तो करना ही नहीं है, मुसल्लत सिर्फ आखिरत की फिक्र, बस जहन्नम से बच जाएं, जन्नत में चले जाएं। इसके अलावा मुसलमान किसी चीज की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेता। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों से भी मिलता हूं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बहुत सौ को ऊपर से मेंटल उनका देखा है, थोड़ा सा सेटिंग आउट, बहुत सौ को, थोड़े नहीं, हमारी भी एक जिंदगी गुजर चुकी है इस मुआशरे में। पूरे सही सीधे नहीं, पूरे सही नहीं होते वो, पूरे सही मैंने उन लोगों को देखा है जो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। माजरत के साथ मैं कोई एजुकेशन की नफी नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे लोगों को भी देखा है जो पढ़ पढ़ के पागल हो गए, बिल्कुल बिल्कुल ही पागल हो गए, दिमागी तवाजुन बिल्कुल खराब। उसकी एक वजह तो यह होती है कि टेंशन बहुत ले लेते हैं। इम्तिहान के दिनों में कितनी टेंशन होती है पता है ना? इतनी पागल हो रहा, हमें तो याद है अपना जमाना, इतनी दिमाग में टेंशन होती थी कि उफ, पेपर है, कल पेपर है, परसों पेपर है, क्या होगा क्या होगा। एक अजीब, पहले जमाने में हमारे उलमा ने जो पढ़ा है ना, जिन तरीकों से, जो बड़े बड़े अल्लामे पैदा हुए हैं, उनमें एग्जाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आपको तारीख में जितने बड़े बड़े अल्लामे मिलेंगे मुसलमानों में, अंग्रेजों का मुझे नहीं पता, वो एग्जाम ही नहीं देते थे। वो होता ये था, किसी को टीचर बनाया, जो जिस फन में माहिर है उसको अपना टीचर बना के उस फन को उससे सीखना शुरू कर दिया, बस। कोई एग्जाम नहीं है, आपकी अपनी चाहत पर है कि आप सीखना चाहते हो तो सीखो। इम्तिहान हम क्यों ले भाई आपसे? इम्तिहान क्यों लें? आपका अपना नुकसान है अगर नहीं पढ़ रहे, इम्तिहान लेके हमने क्या करना है? समझ में आ रही है बात? तो तालिब इल्म को यह एहसास होता था कि भाई मैं अगर पढ़ूंगा तो मेरा फायदा है, नहीं पढ़ूंगा तो छोड़ो यार, रक्षा चलाओ, टमाटर बेचो, कुछ और काम करो। ये जो मदरसों में भी, हमारे मदरसों में, और जो हमारा निजाम तब्दील हुआ ना, ये भी अंग्रेज के बर्रे सगीर में आने के बाद हुआ है। कुछ चीजें हम लोग मदरसे वालों ने भी गोरों से ली हैं। एक असर तो पड़ता है ना, असर तो आता है, वरना पहले ये सेटअप नहीं होता था। बस भाई इल्म हासिल करना है, बैठो, जिससे आपने कुरान हिफ्ज करना है, हिफ्ज करना शुरू कर दो, कोई इम्तिहान नहीं। हाफिज बन जाओगे तो सारी दुनिया कहेगी भाई हाफिज है, नहीं बनोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। इससे तालिब इल्म में शौक बरकरार रहता है। मैं जब मदरसे गया ना, तो हमारे मदरसे में भी मेरा जो पहला साल था उसमें इम्तिहान का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ा। जब मैं अरबी ग्रामर मैंने पढ़ना शुरू की तो कुछ सवालात तो उस्ताद पूछते थे, सबक पूछते थे, कुछ मैं फर्जी सवालात बना बना के अपने आप से पूछता था। शौक बहुत बरकरार रहता है ऐसे। मैं पता है ऐसे, जैसे हम गर्दाने याद करते हैं ना, जराबा जराबा जराबू जराबा जराबता, किस लफ्ज का क्या माना है, मैं क्या करता था, पर्चियों पे लिखता था, कई सारे सीखे लिख के पर्चियों पे अल्फाज लिखे, उनको आपस में मिक्स कर दिया, फिर पर्ची उठा के अपना इम्तिहान लेता था कि बताओ भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, ये कौन सा सीख है। तो जब आप में पढ़ने का शौक होगा तो आप पढ़ेंगे, नहीं शौक होगा तो इम्तिहानों से आपको डिप्रेशन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। और ये भी आपको बताऊं, जो इम्तिहान में पास होते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं, जरूरी नहीं कि वो उनको आता भी हो। इम्तिहान में तुक्के दबा के चल रहे होते हैं।
ہمیں کئی بار ایسا ہوا کہ ہم نے امتحان پورے سال پڑھا نہیں, رات کو ایک سوال دیکھ کے چلے گئے, اتفاق سے وہی آ گیا, چھاپ کے آ گئے, اور جو پورے سال پڑھتا رہا اس نے وہ والا سوال نہیں دیکھا, صبح پیپر میں وہ والا سوال آ گیا. وہ ان پڑھ ہو کے, اس کے وہ پڑھا لکھا ہو کے نمبر کم, اور ہم نے نہیں پڑھا اور نمبر ہمارے زیادہ. تو یہ تکے چل رہے ہوتے ہیں. تبھی جو کمپنیاں ہیں نا, جو صحیح کمپنی ہے, وہ آپ کے فن کو دیکھتی ہیں کہ آپ کو آتا کیا ہے. آتا ہے تو ٹھیک ہے, آ جا, نہیں آتا چل بھائی نکل یہاں سے. وہ ڈگریاں کہہ رہے ہیں اپنے پینٹ میں رکھو اس کو, ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے میرے پاس کوئی ڈگری شگری نہیں ہے, سب جعلی بنوائی ہیں میں نے, تجربہ بہت ہے. آج کل ایک کمپنی میں ایچ آر مینیجر لگا ہوں. ایچ آر مینیجر بڑی فلم ہوتی ہے. تو میں نے کہا تمہیں, کہہ رہے ہیں بس ہم ایسی ٹوپی کرا کے نا کمپنیوں میں گھستے گھستے یہاں تک پہنچ گئے. کہہ رہا ہے لیکن بھاری بھرکم تنخواہیں مل رہی ہیں مجھے, کیونکہ میں کام ان لوگوں سے زیادہ کر کے دے رہا ہوں جو پراپر پڑھے ہوئے. ڈگریاں بنا لی تھی اس نے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. جو اصل بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا, یہ تو درمیان میں یہاں بات آ گئی نا. اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ موضوع میں تو ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ سورہ الحاقہ کی طرف, لیکن کچھ بیچ میں غریبیاں بھی چلتی ہیں. تو بار بار آپ سے یہ عرض کرتا ہوں, کیونکہ اتنے ڈپریشن کے مریض آ رہے ہیں ہمارے پاس پورا ہفتہ, ٹینشن ڈپریشن اسٹریس, ٹینشن ڈپریشن اسٹریس, یہی لفظ سن سن کے بیزار ہو گئے ہیں. تو کیوں لے رہے ہو ٹینشن یار, اپنی صحت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو, اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے تو ٹینشن ختم ہوگی. اللہ پہ اعتماد نہیں ہے نا, اسباب پہ نظر ہیں. یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, یہ نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا, گئے بس کام سے. جب ڈکشنری سے اللہ نکل جاتا ہے نا, پھر آدمی کہتا ہے اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا, یہ نہیں کروں گا تو یہ نہیں ہوگا, اور یہ کیا جا نہیں رہا ہے مجھ سے. یعنی وہ کہتا ہے اگر میں پڑھوں گا تو عزت ملے گی, پیسہ ملے گا, نہیں پڑھوں گا تو نہ عزت ملے گی نہ پیسہ ملے گا. تو چلو پڑھ لو. اب پڑھنے کے لیے بیٹھا ہی نہیں جا رہا اس سے. پڑھائی کے لیے بیٹھا تو کتاب نہیں پڑھی جا رہی, پڑھ رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی, کسی ٹیچر کو رکھوایا وہ بھی نہیں سمجھا پا رہا, 6 دفعہ سمجھا رہا ہے تو بھی سمجھ میں نہیں. ہر آدمی کا مینٹل لیول ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے. پھر آدمی کہتا ہے کیا عذاب میں پھنس گیا یار میں. پھر الٹے خیالات, ابے میرا وہ فلاں دوست تو پڑھ لیا تو امریکہ چلا گیا, تو بیٹا گٹر کے ڈھکن صاف کرے گا بیٹھ کے, اپنا فیوچر تو دیکھ لے. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح لوگوں کو اپنے سامنے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک نوجوان تھا, پڑھ نہیں سکا, وہ ڈپریشن سے پاگل ہو گیا, اتنا پاگل ہو گیا کہ جو بالکل پاگل نہیں ہوتے, بال کھول کے گھوم رہے ہوتے ہیں, یہ والا پاگل. کبھی ٹریفک پولیس والا بنا ہوتا تھا, وہ حقیقت ہے, جیسے پاگل والی حرکتیں ہوتی ہیں. ایک دن کیا ہوا, مین روڈ بلاک کر دیا اینٹوں سے, اور ٹریفک پولیس والا بنا ہوا ہے, گاڑیوں کو یوں کر کے روک رہا ہے, ایسے ایسے کر رہا ہے. چلو عجیب یعنی بالکل ہی قابل ترس ہو گیا. ہوا کیا, پڑھنے کی اس کی چاہت تھی لیکن پڑھ نہیں سکتا. تو یہ بہت سے لوگوں میں, کوئی ترقی کرنا چاہتے ہیں, ہو ہی نہیں پاتی ترقی. تو آپ کا کام کیا ہے, سب سے پہلے اپنی کھوپڑی کو ٹینشن سے آزاد. اس کے 2 موٹے موٹے اصول ہیں. ویسے تو اس پر میرے مستقل آپ کو بیانات ملیں گے, آڈیو بیان ہے, یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں, ڈپریشن کا علاج, ٹینشن کا علاج, یہ سرچ کریں. لیکن اس کے علاوہ 2 چیزیں ہلکی پھلکی. ایک تو یہ سمجھ لو دنیا مسافر خانہ ہے. مسافر خانے کا مطلب یہاں ٹینشن ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی ہے. اس کی کوشش کرو گے نا بہت زیادہ تو یہ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. جیسے وسوسہ ایسی چیز ہے, جتنا دماغ سے نکالو گے اتنا ہی دماغ میں گھسے گا. اگر آپ واش روم میں بیٹھ گئے, پیشاب کرنے کے بعد آپ نے کہا قطرہ آنا جب بند ہوگا تو میں اٹھوں گا, قیامت آ جائے گی, آپ کا قطرہ آنا بند نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ جو وہمی ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, وہ بیٹھے رہتے ہیں, چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, قطرہ بند نہیں ہوگا انہیں. کیوں؟ آپ کے پیشاب کا آپ کے مائنڈ سے, دماغ سے تعلق ہے, کیونکہ آپ کی توجہ وہاں ہے. جب وہاں توجہ, یہ جو
ہمارا قضائے حاجت کا جو سسٹم ہے نا، پیشاب اور قضاء، اس کا ہمارے دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تبھی تو ایک دم جیسی خوف ہوتا ہے فوراً قبض کھل جاتا ہے آدمی کا. کسی کو بہت زبردست قبض ہو نا، ٹوٹ نہ رہا ہو، رات کے اندھیرے میں چڑیل بن کے ڈرائیں اس کو، فوراً واش روم بھاگے گا. وہ پرانے سے پرانے قبض کا بہترین علاج ہے یہ حقیقت کا. تو جب آپ واش روم میں بیٹھے ہوئے اور توجہ ساری آپ کی پیشاب کی طرف ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رک جائے. بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے. اس کا علاج ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھو، جب خیال ہونے لگے کہ یار اب بند ہو گیا ہوگا، استنجا کرو، پتلی گلی سے نکل لو. ٹھیک ہے. تو کدھر سے کدھر کھچڑی پک رہی ہے. آج بیان میں شروع سے ہی کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے. تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ ٹینشن سے بچنا ہے نا، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں پریشانی میں. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خیالات کو جب آپ نکالو گے تو خیال دماغ سے نکلے گا نہیں، وہ اور آئے گا. جو وسوسے کے مریض ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں غلط غلط خیالات آتے ہیں، تو ان کو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ان خیالات کو نکالو. وہی نکالو گے تو وہ اور آئیں گے. دماغ کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہٹانے کی کوشش ہی نہ کرو. جو آ رہے آنے دو، اپنے آپ کو بزی کر لو. بس یہ نہیں کرو کہ یہ نہیں آئے، یہ نہیں آئے، یہ نہیں آئے. وہ میں بہت دفعہ ایک تعویذ والا قصہ سنا چکا ہوں، ایک اور دفعہ سنا دیتا ہوں. آج نئے لوگ زیادہ لگ رہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک پیر صاحب نے کسی کو تعویذ دیا، لاکھوں روپے لے لیے اور کہا کہ یہ تمہارا تعویذ اس وقت کام آئے گا جب تم یہ تعویذ کو لے کے جب گھر میں داخل ہو تو تمہارے دماغ میں کالے کتے کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اب کس پاگل کے دماغ میں کالا کتا ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یار؟ کھوپڑی میں خام خام میں اس میں کالا کتا ڈال دی. اب اس نے کہا لاکھوں روپے کا تعویذ نہ برباد ہو جائے تو کالا کتا دماغ سے نکالو، ورنہ لاکھوں روپے کا تعویذ کیا ہو جائے گا؟ برباد. اب یہ تعویذ گھر میں لے کے گھر کو چلا ہے اور کہہ رہا یار کالا کتا دماغ میں نا، یار یہ دماغ میں تو کالا کتا آ رہا ہے، اس کو نکالو، کالے کتے کو نکالو نکالو نکالو. نہیں نکل رہا. یہاں تک کہ گھر کے قریب پہنچ گیا، اب تو اور آ رہا ہے. ابے نکل دماغ سے. نہیں نکل رہا. کتوں کی پوری فوج گھس گئی اس کے دماغ میں، اور آ بھی کالے ہی رہے ہیں. پھر ریورس گیئر لگا کے دروازے سے پیچھے آتا، پھر گھستا. بالآخر نہیں نکلنا تھا اس میں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی میڈیسن، کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو کتا دماغ سے نکال دے، اور گھر میں گھس گیا. تعویذ نے تو ویسے بھی اثر نہیں کرنا تھا، وہ پیر صاحب کو پیسے کمانے کا موقع مل گیا. تو یاد رکھو، بالکل دنیا کی مثال ایسی ہے. جو دنیا میں سکون کا متلاشی ہوتا ہے نا، کہ بس مجھے سکون چاہیے، مجھے سکون چاہیے، میری سٹریس ختم ہو جائے، میری ٹینشن ختم ہو جائے، اس کی ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کو اگنور کر دو. اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا ہے میں اس میں لگ جاؤں گا، بس ختم. ٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. وہ پریشانی میں خوش ہے تو میں پریشان خوش ہوں. اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہو، پریشانی ختم ہو جائے گی. آپ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ٹینشن ختم کرنے کی ٹینشن بھی چھوڑ دو. ہم اس کے مکلف ہیں جو ہمارے بس میں ہیں. اس کی مثال، ہمیں شریعت نے صحت کے اسباب کا حکم دیا کہ آپ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے صحت خراب ہوتی ہے. آپ لائف اسٹائل ایسا رکھو جس سے صحت بنتی ہے. اسباب اختیار کرو. نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا. بہت سے لوگ بہت کچھ کر کے بھی کینسر مر جاتے ہیں، اور بہت سے بد پرہیزی کر کے بھی 100 سال زندہ رہتے ہیں. تو ہم مکلف ہیں اس کام کے جو ہمارے ذمے قدرت نے لگایا ہے. اگر ایک آدمی صحت کی فکر کرتا ہے اتنی جتنی شریعت نے کہا ہے، احتیاط کرو. ہمارے نبی کی جو غذائیں تھیں، سادہ غذائیں تھیں، محنت تھی، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، یہ ساری چیزیں مینج کر کے ایک آدمی چل رہا ہے. لیکن اس کی یہ ساری محنت برباد ہو جائے گی اگر وہ اس کے رزلٹ کو اپنے اوپر مسلط کر لے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ یہ ٹینشن لینا شروع کر دینا کہ اس کا رزلٹ نکل رہا ہے، صحت میری بننی ہے لازمی، تو یہی چیز اس کی صحت کے خراب کرنے کا
کیونکہ صحت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے بے فکری ہو, ٹینشن نہ ہو. اسٹریس اور ٹینشن سے تو آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ صحت کو مسلط کر لیتے ہیں, ہائے یہ نہ ہو جائے, ہائی یوں نہ ہو جائے, ہائی یوں نہ ہو جائے, بھائی یہ بھی نہ, چھوئی موئی بن گئے. یہی چیز ان کو ڈپریشن میں لے گئی. تو آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں, بن گئی ٹھیک ہے, نہیں بنی تو کون سا یار, ہم نے قیامت کا اعلان کر کے تھوڑی جانا ہے. وہیں جانا ہے جہاں بیمار لوگ گئے ہیں. ہم بھی مر جائیں گے, وہ بھی مر جائیں گے, فنش کہانی. کتنے دن زندہ رہنا ہے ہم نے. تو خوش آدمی صحت مند ہوتا ہے, کامیاب ہوتا ہے, بھلے اس کے پاس پیسے نہ ہوں. تو اس لیے ہاں, تو میں پہلی بات یہ عرض کر رہا تھا, دو اہم چیزیں ہیں. پہلا چیز کیا, دنیا کو مسافر خانہ سمجھے انسان. جب مسافر خانہ سمجھے تو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا, کامیابی کو دماغ میں مسلط نہیں کرے گا. اللہ دے دے کامیابی ٹھیک ہے, نہیں دے تو بھی ٹھیک. دوسری چیز اللہ پہ توکل. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے جو قانون بنایا ہے عمل کا, میں اس کو تو فوکس کروں گا, ہر کامیابی کا سبب میں اختیار کروں گا, نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. نتیجہ جو بھی نکلے, چاہے الٹا نکلے, وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا. میں بار بار مثال دیتا ہوں نا یعقوب علیہ السلام کی. ساری زندگی ٹینشنوں میں, سارے نتیجے الٹے ہی نکل رہے ہیں. ایک بچہ گم ہوا, پھر دوسرا بھی گم ہو گیا. لیکن اللہ پہ توکل کر رہے ہیں, جو ہو رہا ہے میرے حق میں کیا ہو رہا ہے, بہتر. رزلٹ کیا ہوا, بہتر ہوا نا, رزلٹ سب سے اچھا ہوا. زکریا علیہ السلام کو اولاد ہی نہیں مل رہی, دعائیں مانگ مانگ کے آخر میں اولاد ملی, ایسی ملی کہ پیغمبر دے دیا اللہ نے, پیغمبر مل گئے ان. تو یعنی حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, یعنی ان دو باتوں کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں ان کی زبان میں, کہ رضا بالقدر, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد, کہ جو میرے ساتھ ہوگا وہ میرے حق میں بہتر, بس میں اس پہ راضی ہوں. میں خدا نہیں ہوں, خدا کوئی اور ہے, بس جو ہوگا کیا ہوگا, بہتر. لیکن اس کا دیندار لوگ غلط مطلب لیتے ہیں, جو ہوگا بہتر ہوگا لہذا بھاڑ میں جائے, جو مرضی کرنا ہے کرتے رہو, ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا. یہ غلط مطلب ہے. ابے شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہے بیٹھ کے, اس کو کوئی سمجھا رہا ہے بھائی یہ تیرے کھانے کی چیز نہیں ہے, مرے گا, وہ کہے گا میں اللہ کی تقدیر پہ کیا ہوں, راضی ہوں. یہ مطلب نہیں ہے. آپ نے حماقتوں کے سارے کام کر لیے, آپ کمانے کی کوشش نہیں کرتے. جب بیوی بچے صلواتیں سناتے ہیں ڈپریشن میں جاتے ہیں, اور پھر جب ڈپریشن سٹریس ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کی ٹینشن نہ لو, لہذا میں اس کی ٹینشن نہیں لے رہا. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اپنی طرف سے آپ نے کامیابی کے تمام اسباب اختیار کرنے ہیں, پھر نتیجے کی ٹینشن نہیں لینی, پھر اللہ کی مدد ہوگی. اگر اپنی حماقتوں کی وجہ سے آپ پر آزمائشیں آئی ہیں, اس میں اللہ آپ کے دل کو صبر کے لیے نہیں تھامتا. علماء کہتے ہیں آپ کی حماقت سے جو پریشانی آئے گی اس میں آپ کو صبر کی توفیق نہیں ملتی. آپ نے کام صحیح کر رہے, پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی, اس آزمائش میں اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق ملتی, اللہ دل کو تھام لیتا ہے. آج کل جو آزمائشیں اور ٹینشنیں آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی, وہ میری اور آپ کی حماقتوں سے آ رہی ہیں. سمجھتے ہو, ان میں سب سے بڑی حماقت جو ہماری پاکستانی قوم کا بلکہ اکثر مسلم قوم کا المیہ ہے, وہ حماقت ہے سستی اور کاہلی. یہ جو میں باتیں کرتا ہوں میں اپنے لیے بھی کرتا ہوں کہ مجھے بھی ہدایت ملے. آپ یہ نہ سمجھیں مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے چست اور ایک دم صبح 4 بجے اٹھ کے ان کی ایکٹیویٹی شروع, اور ایک دم یہ نہیں, میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ توفیق دے. ہم لوگ کسی بھی چیز کے اسباب کو بالکل بھی اختیار بولو نہیں کرتے. جیسے آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, نہیں دماغ نا, چھوڑ دو پڑھائی, لیکن جس کام میں دل لگ رہا ہے وہ تو کرو پھر, ٹھیک ہے, کچھ اور تو کرو, ٹھیلا ہی لگا لو. یہ جو سارا دن پڑے ہوئے ہیں نا پوستیوں کی طرح, یعنی دیکھو ایک ہوتا ہے آرام,
آرام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب آپ اہم کاموں میں تھک جائیں تو باڈی کو کیا دیں؟ آرام. تو آرام مقصد نہیں ہوتا، آرام اہم کاموں کے لیے باڈی کو دوبارہ سے تیار کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریسٹ. سمجھتے ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریسٹ. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے آرام مقصود ہے. کام جب سر پہ مجبوری میں، عذاب میں، ٹینشن میں آتا ہے نا کہ مر نہ جاؤں، پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ہر آدمی کی خواہش ہے میں پڑا رہا ہوں آرام سے، اللہ یہ کہ کوئی آسمانی آفت نہ، آسمان نہ پھٹ جائے، کوئی بہت بڑا عذاب نہ آ جائے میرے اوپر. جیسے آپ دفتر جاؤ گے تو دفتر آپ اس وقت تک نہیں پہنچتے جب تک کہ آپ کو یقین ہے کہ اب مزید لیٹ ہوا تو اب باس کی طرف سے صلواتیں سننے کو ملے گی. اب اٹھنا مجبوری بن چکی ہے. تو اس کا مطلب آرام اصل تھا، کام کیا ہو گیا؟ ایک جزوی. یہی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہ لائف اسٹائل صحیح نہیں ہے. اس میں آپ کو اگر ناکامی ملے گی تو یہ ناکامی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی طرف سے. آپ اگر صبح شام الٹی سیدھی چیزیں پھوڑ پھاڑ کے آپ نے برابر کر دی ہیں اور پھر آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا، آپ کو ہارٹ کے مسائل شروع ہو گئے، آپ کو شوگر، آپ کے گردے میں مسئلے، تو یہ بیماری اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ کس کی طرف سے میرے بھائی؟ آپ کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے. اس لیے ان بیماریوں میں، آج کل بیماریوں میں عام طور پہ صبر کی توفیق مل نہیں رہی ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کس کی حماقتوں سے ہوتی ہیں؟ اللہ کی. اور اس میں تسلی بھی نہیں ملتی. جب آدمی روتا ہے کہ وہ اس وقت مجھے کہہ رہے تھے یہ نہ کھا یہ نہ کھا. میں آپ کو ایک صحت کی چھوٹی سی بات بتا دوں، آپ روزے رکھنا شروع کر دو، اتنی خاندانی صحت ہو جائے گی نا کہ ایسی خاندانی ہو جائے گی کہ بس پوچھو ہی نہیں. روزہ ایسی صحت کے لیے ایسی مفید چیز ہے، بڈھوں کو جوان کر دے ایسی چیز ہے یہ. سمجھ رہے ہو؟ اس کو ہلکا نہ سمجھو آپ. اس پہ اب آج کل بڑی جدید ریسرچ، تجربے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے؟ آپ چند دن روزے رکھو، آپ کی آنکھیں روشن ہونا شروع ہو جائیں گی، ایسے ہلکے پھلکے، اور پھر کم کھانے کی عادت پڑ جائے گی آپ کو. میں اپنی تعریفیں کبھی بھی نہیں یہاں بیٹھ کے کرتا، صرف مثال دینے کے لیے. میں نے صبح سے لے کے اب تک بمشکل ایک روٹی کھائی ہوگی. صبح پراٹھا کھایا تھا، وہ بھی آدھا، اتنا سا تھا ایک تو پراٹھا، بڑے پراٹھے کا آدھا ہی ہو گیا وہ. اور میرا خیال ہے میں نے دوپہر بھی آدھی روٹی کھائی ہوگی، کیونکہ میں بالکل فٹ فاٹ، کوئی مجھے کوئی ویکنیس، کوئی کمزوری الحمدللہ. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ، یہ دماغ خراب ہوا ہوا ہے یہ کسی نے غلط پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں. دوپہر میں جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھا نا تو میرے پاس آج قیلولے کا ٹائم نہیں تھا، کھانے کے بعد آرام کا ٹائم نہیں تھا. مجھے پتا تھا زیادہ کھاؤں گا نیند آئے گی، سارا دن کا بیڑا غرق ہو جائے گا میرا. تو مجھے چند لقمے کھانے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ مجھے کمر سیدھی کرنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے جتنا کھانا تھا نا، جو ویکنیس ہو رہی تھی صبح سے تھوڑا سا پراٹھا کھایا ہوا تھا تو ویکنیس ہوتی ہے، آدمی کو کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اتنے نوالے میں نے پیٹ میں ڈال دیے کہ اب میری کمر سیدھی ہو گئی، وہ جو ویکنیس ہو رہی تھی وہ ختم. تو میں نے ہاتھ روک لیا اپنا، کیونکہ اب میں مزید کھاتا تو لمبا ہونا پڑتا. مجھے مزید کھاؤ گے آپ کیا ہوگا؟ پھر ٹون بیٹھا ہوا ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر دیکھو نا لوگ کوئی بیٹھے ہوتے کوئی ٹیڑھا بیٹھا ہوتا ہے. پاکستانی کو کبھی آپ سیدھا نہیں دیکھو، کھڑا ہوا ہوگا تو ٹیڑھا کھڑا ہوگا، بیٹھے گا تو ٹیڑھا. وجہ کیا؟ اتنا پیٹ بھرا ہوا ہے کہ سیدھا ہوا ہی نہیں جا رہا اس سے. آپ زیادہ کھاؤ گے آپ کو غنودگی آئے گی. پھر اس میں بعد بھی میں نے تھوڑا سا قیلولہ کیا ہے، کیونکہ تھوڑی سی بھی روٹی کھاؤ تو ہلکی پھلکی نیند آتی ہے. وہ قیلولہ کیا ہے؟ عصر کی اذان 5:15 پہ اور نماز 5:30 پہ. تو میں 5:15 پہ لیٹا ہوں، 5:30 کا الارم لگا کے. سمجھتے ہو؟ اتنی دیر میں جو آنکھ لگی ہے، پھر بھاگتا ہوا آ کے وضو کر کے جماعت میں شامل ہو گیا تو فریش ہو گیا. اتنی نیند کافی ہوتی ہے اگر آپ کھانا کھا لو. تو یہ جو پھوڑنا پھاڑنا، ادھر سے یہ کھا لیا، ادھر سے متصل لہلا لیا، سب کچھ کھا لیا، ادھر سے یہ کھا لیا، ادھر سے یہ کھا لیا، یا تو بہت آپ نے ایکسرسائز کی ہو کہ بڑے بڑے ویٹ اٹھائے ہوں آپ نے، اور پھر آپ کی باڈی مانگ رہی ہو کہ کھا جا اس کو، اگر ابھی کھانا نہیں ملا تو یہ انسانوں کو کھا جائے گا، اتنی بھوک لگ رہی ہے.
پھر پھوڑتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے یار. صبح سے ہم نے کون سے کوئی ویٹ لفٹنگ کی ہے. تو یہ رمضان کے حوالے سے بھی بات ہو گئی نا کہ روزہ جو ہے نا, روزہ ایسی خاندانی چیز ہے, صحت کے لیے بہت ہی مزے کی چیز ہے یہ. لیکن روزے میں 2 چیزوں کا خیال کر لیں, بس میں یہ کر کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. روزے میں 2 چیزوں کا خیال کر لینا چاہیے کہ جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے نا, وہ روزے میں روٹی چاول چھوڑنے کا ان کے پاس بہترین موقع ہے. کم کر دیں یہ, باقی چیزیں پھوڑیں آپ, ٹھیک ہے نا, گوشت پھوڑیں, کھجوریں پھوڑیں, دودھ پھوڑیں. یہ صرف تجربہ کر لیں کہ رمضان میں آپ نے روٹی اور چاول کیا کر دینا ہے, کم. چاٹ بھی کھائیں آپ, میرا تجربہ ہے, ہو سکتا ہے یہ ان کی رائے کچھ اور ہو, میں تو اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں. پروفیشنل آدمی تو یہ ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کیا کرنا, کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا. لیکن میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ جب افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں نا, نفلی روزہ بھی رکھیں, کبھی افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں, آپ کالے چنے کی چاٹ کھا لیں, آپ سفید چنے کی چاٹ کھا لیں, ہر وہ چیز جس میں کاربوہائیڈریٹ کم, کارب کم ہو. گندم جو ہے نا, یہ جو روٹی آج کل ہم کھا رہے ہیں نا, یہ ویسے چینی سے بچ رہے ہیں لوگ. روٹی کھا لی تو بس گڑ کھا لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا. روٹی میں بہت زیادہ, تبھی تو روٹی کھا کے ٹون ہوتا ہے آدمی. افطاری میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم افطاری کھا کے نڈھال ہو جاتے ہیں, اٹھا ہی نہیں جاتا. آپ افطاری میں لیمن کا شربت پئیں اور یہ چاٹ ماٹ کھا لیں, روٹی نہ کھائیں, تو آپ نہیں نڈھال ہوں گے اور فریش ہو جائیں گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطاری میں یہ رمضان جو ہے صحت بنانے کا ایسا بہترین, اور اس سے پھر آپ کو پورے مہینے جب آپ کنٹینیو یہ روٹین رکھیں گے آپ کو عادت پڑ جائے گی. میں نے اکثر دیکھا ہے رمضان گزرنے کے بعد عید میں زیادہ بھوک لگتی نہیں ہے پھر, بلکہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے زیادہ کھا لو گے آپ. تو قدرت نے آپ کو ایک بہت اچھی سہولت دے دی کہ اب آپ عید کے دن تھوڑا کنٹرول کر لیں. آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑ گئی ہے, لیکن ہم پیٹ خراب کر کر کے نا اس عادت کو کیا کرتے ہیں, عید کے دن تھوڑا سا کھائیں گے پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں یار میں نے رمضان سے پہلے تو یہ پوری پلیٹ بھر کے کھائی تھی, تو میرا آدھی میں کیوں بھر گیا پیٹ. اب پیٹ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ضرورت, آپ نے کہا نہیں میں تو ٹھوسوں گا, میں تو ٹھوسوں گا. وہ ٹھوس ٹھوس کے پھر وہی ہو جاتا ہے, تھوڑے دن مر جائیں گے اور دھماکے پٹ پٹا جائیں گے, اور کیا ہوگا. مرنا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے بھائی, جتنے دن جیو صحت کے ساتھ جیو, خوشی کے ساتھ جیو, دماغ فریش ہو, آنکھوں کی روشنی صحیح ہو. تو یہ کھانے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. بھوک سے مرنے والے دنیا میں انگلی پہ گنے ہوئے لوگ ہوں گے. کھا کے مرنے والے جتنے اس وقت لوگ مر رہے ہیں 99% وہ ہیں جو کھا کے مرے ہیں. قبرستان میں جاؤ, اگر قبروں پہ موت کی وجہ لکھی ہوئی ہو نا, ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں لکھا ہوگا ان کو کھانے کو نہیں ملا تھا اس لیے مر گئے. ایک بھی ایسا نہیں. جتنے مردے پڑے ہوئے ہیں نا, حضرت کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, کولیسٹرول لیول بڑھ گیا تھا. کولیسٹرول لیول سے کیا ہوا جی, رگیں بلاک ہو گئیں. تو کیا تھا اصل میں, گھی کے پراٹھے بہت کھا لیے تھے انہوں, بہت زیادہ پھوڑ دیے تھے. اس دن رات کو جب یہ آئے, اتنا کھایا انہوں نے, اتنا کھایا کہ صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکتی. ٹھیک ہے, ایسا مرے ہیں. تو جتنے آپ کو ملیں گے ایسے ہی ملیں گے. تو یہ ہمارے مذہب کی بھی تعلیمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا معاشرے میں, اور پھر آپ نے فرمایا موٹاپا پھیل جائے گا. تو موٹاپے کا کیا مطلب, پھوڑنے پھاڑنے والے لوگ آئیں گے. تو یہ ہمارے مذہب کی بھی تعلیمات ہیں کہ انسان کھانے پینے میں کیا کرے. تو روزہ اسی وجہ سے تو رکھوایا جاتا ہے کہ پھوڑنے پھاڑنے کی عادت کو ختم کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟